السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. اللہ اوکے. لفظی ترجمہ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا تو اگر تم نے نہ کیا وَلَن تَفْعَلُوا اور تم ہرگز نہیں کر سکو گے فَاتَّقُوا النَّارَ تو بچو آگ سے الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ ایسی آگ جس کے ایندھن ہوں گے لوگ والحجارۃ اور پتھر والحجارۃ اور پتھر اعدت للکافرین جسے تیار کیا گیا ہے کافروں کے لیے. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا اور خوشخبری دے دیجئے. اب یہ آیت پہ غور کرنا ہے، اور اگر آپ کے سامنے قرآن مجید کھلا ہوا ہے تو آپ نے مارک کرنا ہے، ترجمہ لکھنا ہے، تاکہ ہم کمپیئر کر سکیں، چیزیں سمجھ سکیں کہ ہم کیا سیکھ رہے ہیں یہاں پر. وَبَشِّرِ الَّذِينَ وَبَشِّر اور بشارت دیجئے الَّذِينَ ان لوگوں کو آمنو جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور عاملو انہوں نے عمل کیے الصالحات صالح. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا اور یہاں پر آ رہا ہے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ صالحات اور انہوں نے صالح عمل کیے. صالحات کون سی جمع ہے اس کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے. انہ کے لہم ان کے لیے جنات باغات ہوں گے تجری چلتی ہوں گی من تحتہا اس کے نیچے سے الانہار نہریں. کلما جب بھی رزقو انہیں رزق دیا جائے گا، انہیں رزق دیا جائے گا. فرق سمجھنا ہے، ایک ہوتا ہے کہ رزق حاصل کرنا، ایک ہوتا ہے رزق دیا جانا. اس میں کون سا فرق ہے؟ سوال میں چھوڑ رہا ہوں، لکھنا لکھ لیں، اس کا جواب چاہیے جب ہم اس آیت پہ اس حصے پہ جائیں گے. کلما جب بھی رزقو انہیں رزق دیا جائے گا، مہیا کیا جائے گا، فراہم کیا جائے گا. ٹھیک ہے. منہا اس میں، من ثمراتن پھلوں میں سے، رزقن رزق. قالو تو وہ کہیں گے ہذا یہی ہے الذی جو رزقنا ہمیں دیا گیا من قبل اس سے پہلے. وَأُتُوا اور وہ دیے جائیں گے بھی اس کے ساتھ متشابہان ملتے جلتے، متشابہ. وَلَهُمْ اور ان کے لیے فیہا اس میں ازواجن عربک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر یا اس سے پہلے زوج یہ مذکر کے لیے بھی استعمال ہوتا تھا، مؤنث کے لیے بھی استعمال ہوتا تھا، بیوی کے لیے بھی، خاوند کے لیے بھی. قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجیہا. اب یہاں پہ خاتون کی بات ہو رہی ہے جو کہ اپنے خاوند کے بارے میں شکایت کر رہی ہے، تو وہاں پہ زوج استعمال ہوا ہے. اور غالباً لوط علیہ السلام کے لیے اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ اور اس کے لیے ہم نے اس کی زوج کو جو ہے نا، لفظ اصلحنا ہوتا ہے
ताबेदार, फर्मा बरदार, हम समझेंगे जब हम इस लफ्ज़ पे जाएंगे। तो यहाँ पर जो ज़ौजहू, उसकी बीवी, अब ज़ौज बीवी के लिए भी इस्तेमाल हो रहा है, खावंद के लिए भी, बीवी के लिए भी लफ्ज़ ज़ौज ही इस्तेमाल हो रहा है। और जोड़े को ज़ौज बोला जाता है। बेजान जानदार चीज़ का जोड़ा, बेजान चीज़ का जोड़ा, उसे भी ज़ौज ही कहा जाता है। तो यहाँ पर जो लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है वलाहुम, और उनके लिए, हम दरअसल मर्दों के लिए इस्तेमाल होता है। याद रख लेना कि जैसे ही कोई चीज़ मर्दों के लिए इस्तेमाल होगी, वहां पर खवातीन ऑटोमेटिकली आ जाएंगी, और जैसे ही बात खवातीन की होगी तो वहां पे मर्द करीब तर भी नहीं होंगे। ठीक है, ये अरबी का उसूल है। ठीक है, तो जो जमा मोनस के लिए इस्तेमाल होगी, उस वो सिर्फ और सिर्फ खास मोनस के लिए ही होगी, उसमें मुजक्कर का जो है ना, जिक्र आ ही नहीं सकता। और जो भी जमा मुजक्कर के लिए इस्तेमाल होगी, खवातीन खाम खा उसमें होंगी। आई मीन खवातीन लाजमी उसमें होंगी। मिसाल के तौर पर मुस्लिमून, मुमिनून, मुमिनीन। अब मुमिनून में खवातीन भी शामिल हैं, मर्द भी शामिल हैं। मुमिनात में मर्द नहीं शामिल, मुस्लिमात में मर्द नहीं शामिल। दैट्स द डिफरेंस। वलाहुम, और उनके लिए, अब हम मुजक्कर के लिए इस्तेमाल हो रही, वलाहुम और उनके लिए, फीहा उसमें, यानी जन्नत में, अजवाजुन, जौज की जमा अजवाज है। आप दोनों आ रहे हैं तो फिर दोनों के लिए अजवाज का लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है। मुतहरा, अजवाजुम मुतहरा, पकीज़ा अजवाज। मैं जौज भी लफ्ज़ी तर्जमा नहीं कर रहा हूँ, जो उर्दू में है वो गलत माना देगा। अजवाजुन, अजवाज होंगे, मुतहरा मुतहरा। वहुम, और वो, फीहा उसमें, खालिदून हमेशा रहेंगे। वहुम फीहा खालिदून, और उसमें वो हमेशा रहेंगे। क्विक रिकैप, कल हमने क्या समझा था? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं रिकैप आज इसलिए भी देना चाह रही हूँ बिकॉज कल मेरी जो मिस्टेक हुई थी उससे बहुत अच्छा हमने लर्न भी किया, जो मैंने फेल और कॉल अमल के हवाले से थोड़ी कर दी थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से क्लियर हो गया कि अगर आपने गैर इरादी तौर पे भी किसी को हर्ट कर दिया है या उसका कोई नुकसान हो गया है और आपने कहा कि वो तो मेरे फेल में था, मुझे मालूम ही नहीं था, तो उस पे भी हमारी जो है वो पकड़ है, हमें उस पे भी अपनी सजा और जजा का ख्याल रखना है, क्योंकि एक फरिश्ता जो है वो हमेशा मौजूद रहता है, जो हमारे तमाम एक्ट नोट डाउन कर रहा होता है। वो हमारी नियत तो नहीं लिख रहे होते, क्योंकि नियत का इल्म तो अल्लाह को है, और फिर फाइनली अल्लाह ही डिसाइड करेंगे कि अब वो हमारे लिए अच्छा है या आप बुरा है। आपने एक नया बॉक्स खोल दिया। अ, फरिश्ते नीयत नहीं लिखेंगे, ये बात कहाँ से आई? नियत का इल्म तो सिर्फ अल्लाह को होता है, या उस इंसान को इल्म है जिसने की है। सोच लें, आप क्या कह रहे? जी। दोबारा कहें, क्या बोला? फरिश्ते जो हैं वो हमारे एक्ट्स जो हम लोग करते हैं वो लिखते हैं, लेकिन हमारी नियत नहीं लिखते। नियत सिर्फ अल्लाह ताला जानता है। सुनिएगा, आप सुनिएगा। जी। नमाज की नीयत, इन्नमल आमालु बिन्नियात, जी। तो वो नीयत का रिकॉर्ड कैसे बन रहा है? अमल तो कबूल ही नीयत की बेस पे हो रहा है। तो अगर कोई दिखावे के लिए नमाज पढ़ रहा है तो फरिश्तों को इल्म है कि वो ये दिखावे के लिए पढ़ रहा है। यू गोइंग सो फार। रोजा एक ऐसा अमल है जिसके बारे में अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाया, रोजा और सब्र, जिसका अजर अल्लाह रब्बुल इज्जत देंगे। नीयत का अजर लिखा क्यों जाता है? 10 नेकियां क्यों मिलती है नेकी के इरादे पर? इरादा क्या है?
تو وہ تو آپ نیکی کے بولتے ہیں ارادے پہ نیکی کے ارادے پہ نیکی کیوں ملتی ہے؟ ارادے پہ، میں تو بولنے کی بات ہی نہیں کر رہا، نیکی کے ارادے پہ نیکی کیوں ملتی ہے؟ بتائیں۔ کیونکہ آپ نے وہ کرنی چاہیے. تو ارادہ ہے نا آپ نے کیا، ارادے کی بات کر رہا ہوں میں تو، کرنے کی فرشتے اس معاملے میں سوائے وہ چیزیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص کی ہیں، ان کے علاوہ وہ ہر چیز کو نوٹ کر رہے ہیں، ہر چیز کو، ہر چیز کو، ٹھیک ہے؟ تو نیت نیک عمل کی، اس پر جو ثواب مل رہا ہے وہ کیوں مل رہا ہے؟ کیونکہ اللہ رب العزت نے ان کو اس بات کا ایکسس دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ شیطان، ہاں الگ بات ہے، شیطان نیت کو، انسان کے سینے کو، انسان کے دماغ کو نہیں کیچ کر سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ وسوسے ڈال سکتا ہے، وسوسے ڈالنے کے بارے میں جب مزید ہم جائیں گے اس موضوع پہ تو بات کریں گے، مزید بات ہو چکی ہے. تو ہاں جی، ارادے پہ ریکارڈ بنتا ہے. ارادہ کیا ہے؟ اردو میں ارادہ ہے نا، ٹھیک ہے؟ جی. صحیح. ویسے میں نے آپ کو بھی سینڈ کیا ہے جہاں سے میں نے پڑھا تھا، جس وجہ سے میں نے یہ بات کی. کیا میسج کیا؟ ٹیکسٹ کیا؟ یہاں پہ میسج کیا؟ کیا کیا؟ یہاں پہ تو نہیں، میں نے آپ کو واٹس ایپ پہ میسج کیا ہے. باقی نیکسٹ جو آپ نے بتایا تھا وہ دعویٰ کے حوالے سے بتایا تھا کہ اس کی مقدار کتنی ہونی چاہیے، اس میں آپ کا علم کتنا ہونا چاہیے، کوشش کتنی ہونی چاہیے. تو اس میں بہت اچھی مثال جو دی تھی وہ سیڈ سے دی تھی کہ آپ جو ہے وہ بیج کو کس طرح سے اس کو بوئیں گے، اس کے لیے آپ کون سی زمین کا انتخاب کریں گے، کتنا ٹائم اس کو دیں گے، اور پھر اس کو بار بار ہم نے اپنی اس نصیحت کو رپیٹ نہیں کرنا ہے. اس کو نیکسٹ ہم نے واٹر کرنا ہے، اس کی کیئر کرنی ہے، پھر صبر سے کام لینا ہے. اس کے پروسیس کو ہونے دینا ہے، اس کو واچ نہیں کرنا ہم نے کہ اب چینج آیا ہے یا نہیں آیا. ہمیں اپنی کوشش کرنی ہے. اور پھر جو ہے وہ اس بیچ پہ ہے جب وہ چھوٹی سی کمپل بن کے باہر نکلتا ہے تو اس کو کن کن چیلنجز کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑتا ہے، وہ ان چیلنجز کو کس طرح سے لیتا ہے. اور وہاں پہ ہم نے جو ہے وہ کیئر کرنی ہے. پھر جب وہ گرو کر جاتا ہے، اس کی روٹ اسٹرانگ ہو جاتی ہیں، تو ایمان جب بڑھتا ہے تو وہ بالکل روٹس کو آپ نے اسی طریقے سے بتایا کہ یہ آپ کا ایمان جو ہے جس طرح سے اس کی روٹ اسٹرانگ ہو رہی ہیں، تو آپ کا ایمان جب اسٹرانگ ہو جاتا ہے تو پھر جب تنا اسٹرانگ ہو جاتا ہے، اس کی شاخیں نکل آتی ہیں، تو پھر اسے دوسروں کی محتاجی نہیں رہتی. ماشاء اللہ. پھر جو ہے وہ دوسروں کے لیے ہیلپ فل ہو جاتا ہے، دوسروں کو فائدہ دے رہا ہوتا ہے. پھر وہ دوسروں سے کچھ لے نہیں رہا ہوتا، پھر وہ دے رہا ہوتا ہے. ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. وہ جو پوائنٹ آپ نے کیا نا، اصل میں اچھا کیا آپ نے وہ اس طریقے سے بات اگین کہ آپ نے وہ، میں نے نیا جو باکس لفظ بولا ہے وہ اس لیے بولا کہ اٹس اے گڈ پوائنٹ کہ عمل صرف عمل ہی نہیں. فرشتے، اگر میں تسبیح کر رہا ہوں، تسبیح کر رہا ہوں اور جی میری زبان نہیں ہل رہی، پھر جی جی وہ بھی ریکارڈ میں ہو رہی ہے. اور ریکارڈ کون کر رہا ہے؟ فرشتے کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے لیے میرا عمل ظاہر ہونا، ایسے ہی ارادہ ظاہر ہونا. فرشتوں کو جس بات کا ایکسس دیا گیا، دے ڈو دیٹ، ٹھیک ہے؟ ہاں. اب وہ سکیل جو قیامت کے دن ہوگا وہ خلوص کی بیس پہ ہوگا، نیت اور خلوص کی بیس پر. جتنا خلوص زیادہ ہوگا اتنا ہی وہ چھوٹا سا عمل بڑا ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ برکت دے. کوئی اور حصہ ڈالنا چاہے گا کہ کل ہم نے اس کے علاوہ اور کیا کچھ سیکھا ہے؟ اوکے، دیٹس انف آئی تھنک. الحمد للہ، اٹ ول سیو مائی ٹائم. اچھا جی، اب ہے پوائنٹ سمجھنے ہیں ہم نے. سب سے پہلے قرآن مجید کا آغاز ہو رہا ہے. اب میں ابھی تک کی جو ہم نے سورۃ الفاتحہ کی پہلی آیت سے لے کر کے ہم ابھی تک آیت نمبر 24 مکمل کر لیں گے، 25 کو ہاتھ لگائیں گے. تو یہاں پر ایک اسلوب چل رہا ہے، ایک اسلوب. اور آگے جیسے ہی ہم آیت نمبر 30 پہ جائیں گے تو ہمیں ایک اور طریقہ کار ملے گا. پہلا اصول یہ ہے کہ میں خود پڑھوں، پڑھ کے انٹرنلائز کروں، اس پہ غور و فکر کروں، اس کو سمجھوں، اس کو
डाइजेस्ट करने की कोशिश करूं। पहला तरीका है कुरान पाक से। दूसरा तरीकाकार क्या है कि जब मैं पढ़ रहा हूं फिर मेरे लिए एक पैमाना बने, ठीक है, कि मैं कुरान पाक तो पढ़ रहा हूं, अब मुझे क्या नहीं बनना तो क्या बनना है, ठीक है, मुझे वहां पे एक आइडिया मिला अपने तौर पर, ठीक है। ये था पहला तरीकाकार। दूसरा तरीकाकार ये है, दूसरा ऐसे समझ लें कि नतीजा कह लें या अहम पॉइंट जो हम सीख रहे हैं इन आयात से, वो ये है कि पहले नंबर पर तो मैं खुद समझ रहा था पढ़ करके और मैं फिक्र कर रहा था। दूसरा ये है जो अभी हम उसूल दावत का सीख रहे हैं, वो क्या है कि मुझे कोई बताए या मैं किसी को बताऊं, सॉरी, मुझे कोई ना बताए मतलब कि मैं किसी को बताऊं, मैं किसी को बताऊं, ठीक है। अब जब मैं जिन लोगों को बता रहा हूं वो किसी भी एज के लोग हो सकते हैं, सीनियर भी हो सकते हैं, जूनियर भी हो सकते हैं, ठीक है। अब पहले नंबर पे उसूल यह था कि मैं पढ़ूं तो मैं फिर उसको कैसे समझूं और क्या नतीजा निकालूं, वो हमने समझ लिया है। कोई बताएगा हमने ये इस मामले में क्या समझा है कि मैं कुरान पाक को पढ़ूं या सुनूं, उसको मैं कैसे प्रोसेस करके किस नतीजे पे पहुंचूं। ये मैं बता दूं कहां तक ये बात जाती है। ये पॉइंट खत्म होता है मेरे ख्याल में आयत नंबर 20 तक। हाँ जी, ये पॉइंट आयत नंबर 20 तक है जी। जी अमजद साहब आप कुछ कहना चाह रहे जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व हैं? बरकातहू। सलाम रहमतुल्लाह। जी शेख मोहतरम, हमने ये समझा है कि सबसे पहले अल्लाह ताला ने सूरतुल बकरा के आगाज में अहले ईमान की सिफात बयान फरमाई हैं। हम्म फिर उसके बाद उसके बिल्कुल बरक्स कुफार की सिफात बयान फरमाई हैं। हम्म फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने कुछ आयात में अगले मुकम्मल रुकू में अहले मुनाफिकीन की अलामात बयान फरमाई हैं। हम्म तो इन तमाम चीज़ों को पढ़कर समझकर हमें ये देखना है कि मैंने अपने अंदर कौन सी सिफात पैदा करनी है या अब मेरे अंदर कौन सी सिफात है। मैंने खुद को जज करना है कि अगर मेरे अंदर अहले ईमान वाली सिफात हैं तो मैं सही रास्ते पे चल रहा हूँ, और इसके अगर बरक्स हैं तो फिर मुझे अपने बारे सोचना चाहिए, अपने माशाल्लाह ईमान की आखिरत की फिक्र करनी चाहिए। माशाल्लाह माशाल्लाह। जैसे कि हमने सूरतुल फातिहा में गैरिल मगदूबी सिरातल लदीना अनअमता वो मुत्तकीन है, वो मुत्तकी अनामता की तफसील तफसील और तफसीर दोनों, वो अल मुत्तकीन की आयत की जो आगे अल्लज़ीना युमिनूना उलाइका अला हुदा मिर रब्बिहिम, ये अनामता की तफसील है, पहला ग्रुप है। फिर आ गया मगदूब। मगदूब कौन है? इन्नल्लज़ीना कफरू, वो आ गए। फिर आ गया जी वद्दालीन गैरिल मगदूबी अलैहिम वलद्दालीन। वलद्दालीन कौन है? वो स्टार्ट होता है वमिनन नासी मन यकूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिरी से आगे तक, ठीक है। तो ये तीन ग्रुप है। अब मैंने सुना कुरान पाक को या खुद पढ़ा, मैं जिस नतीजे पे मैं खुद पहुंचूंगा वो ये तीन ग्रुप में से मुझे एक फैसला करना पड़ेगा। जैसे अभी हमजे साहब ने बोला कि मुझे, अगर तो मेरे पास वो अलामात मौजूद हैं तो मैं खुशकिस्मत हूं, अगर नहीं पता तो मुझे इंतखाब करना पड़ेगा। ये हमारी इस मौजू पे काफी डिटेल से बात हुई। अब है दूसरा तरीका, वो था कि मैं अब पढ़ भी चुका हूं, सुन भी चुका हूं, अब मैंने आगे पैगाम पहुंचाना है। तो आगे पैगाम पहुंचाने के लिए वो आदाब हैं, ठीक है, वो आदाब हैं जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। अब जो तीसरा मरहला है वो आएगा आदम अलैहिस्सलाम वाकया, जिसमें एक तो था, सॉरी, एक तो एक तो है कि मैंने, हमजा साहब आप म्यूट कर लें, शोर बहुत आ रहा है, जज़ाकुमुल्लाह खैर। अच्छा, अब ये था दूसरा अहम स्टेप, ठीक है, जिसमें मैंने लोगों को दावत देनी है और उसके बारे में मैंने बताया कि वो कोई भी शख्स हो सकता है जिस पे मैं इल्म इन्फोर्स नहीं कर सकता हूं, जो मजबूर नहीं है, पाबंद नहीं है मुझसे इल्म हासिल करने के, मुझसे इल्म हासिल करने के पाबंद नहीं है। ये दूसरा ग्रुप है।
اب جو تیسرا گروپ آئے گا جس میں لوگ مجبور ہیں، لوگوں کی مجبوری ہے میرے پاس بیٹھنا، یا میں پابند ہوں ان کو علم سکھانا، وہ تیسری کیٹیگری بن جائے گی. سبحان اللہ. وہ ہے آدم علیہ السلام کی سٹوری. ٹھیک ہے، ابھی ہم وہاں پہ نہیں جا رہے، ابھی یہاں پہ ہیں. اب بات دعوت کے آداب پہ ہی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ. اگر تم نے ایسا نہ کیا، اگر تم نے نہ کیا اور تم ہرگز نہیں کر سکو گے تو آگ سے بچو، ایسی آگ سے جس کا ایندھن لوگ ہوں گے. آگ سے بچنے کا کیوں کہا جا رہا ہے؟ ظاہر ہے دنیا میں آگ تو آنے نہیں والی، یہ موت کے بعد کا معاملہ ہے. موت تک کا ٹائم دیا جا رہا ہے ہر بندے کو شاید کے اندر. جس بندے تک یہ پیغام پہنچ چکا ہے اس کو کب تک سوچنے کا ٹائم دیا جا رہا ہے؟ مرنے دم تک. اب مجھے میسج آتے ہیں کہ میں نے سمجھایا ہے، کتنی بار سمجھائیں ہم، تنگ آ گئے ہیں، اکتا چکے ہیں، تھک چکے ہیں، دعوت دے دے کے سمجھا کے ان میں تبدیلی نظر نہیں آ رہی، اور میں کتنی دعوت دوں جب تک وہ زندہ ہیں. یہ ہے جواب. اور میں تھک چکا ہوں تو آرام کر لیں، لیکن آپ بیٹھ نہیں سکتے، آپ بیٹھ نہیں سکتے، یہ آپ کی مجبوری ہے. اگر آپ نے علم حاصل کیا ہے اور آپ کے اندر اللہ رب العزت کی جو انتخاب، اللہ رب العزت کا انتخاب کہہ لیں، یا اللہ رب العزت نے آپ کے اندر جو اچھائی دیکھی ہے، وہ اچھائی اگر ابھی تک موجود ہے تو پھر آپ تھک نہیں سکتے اور تھکنے کا بہانہ بھی نہیں کر سکتے. وی ہیو ٹو ڈو اٹ. مجھے یاد آیا، کل کی بات ہے، میرے ایک دوست آئے ہیں عراق سے، تو ہم جا رہے تھے تو رستے میں کوشش ہوتی ہے کہ جو بھی بات محفل ہو اس میں کسی نہ کسی بہانے سے اللہ کا ذکر ضرور ہو. تو ہم باتیں کر رہے تھے تو میں نے بات کو چکر دے کر کے لے کے آیا اللہ رب العزت کی طرف. تو میں نے اسے ایک مثال دی، وہ میں نے شاید آپ کو بتائی ہے، لیکن میں نے اسے وہ مثال سنائی. میں نے کہا کہ یار مجھے ایک دوست نے بتایا کہ اس نے کسی سے یہ سنا کہ آپ اللہ رب العزت کو بتایا کریں کہ آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں، اور یہ بات منہ سے کہنے سے آپ کے دل میں محبت پیدا ہونا شروع ہو جائے گی. اور اب اللہ رب العزت کو بتائیں کہ مجھے آپ سے بھی محبت ہے اور آپ کے رسول سے بھی محبت ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ کے عمل تو نہ ہو، لیکن آپ کے منہ سے نکلی ہوئی سچی اور خلوص کے ساتھ وہ بات آپ کے ریکارڈ میں ایسے عیاں ہو جائے قیامت کے دن کہ اللہ رب العزت جب اس بات کا فیصلہ کر رہے ہوں گے کہ جو جس کے ساتھ محبت کرتا ہے اس کے ساتھ ہو، اور آپ کا یہ جملہ آپ کو کھینچ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لے جائے. وہ جملہ کیا ہے؟ انا احبک ربی و نبیک. انا احبک ربی، رب اے میرے رب، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. اے میرے رب، رب تو اللہ تعالیٰ کو لفظ بہت پسند ہے نا، یہ رب نام تو اللہ تعالیٰ کو بہت ہی محبوب ہے. تو یہ تو میں نے مثال دی ہوئی ہے آپ کو کہ رب کے پیچھے کیا حکمت ہے، کیوں یہ رب لفظ اللہ رب العزت کو اتنا پسند ہے. اچھا، انا احبک ربی، اے میرے رب مجھے تجھ سے محبت ہے، تجھ سے محبت کرتا ہوں اور تیرے نبی سے بھی محبت کرتا ہوں. انا احبک ربی و نبیک و نبیک، اور آپ کے نبی سے بھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اسے کہا میں نے یہ کہنا شروع کر دیا. جیسے میں نے کہنا شروع کیا تو مجھے امید نہیں تھی کہ مجھے یہ جواب واپس آئے گا، مجھے یہ جواب سننے کو ملے گا اللہ رب العزت کی طرف سے. کہنے لگا میں پارک میں واک کر رہا تھا، میں نے بتایا ہے لیکن میں ریپیٹ کر رہا ہوں. پیچھے سے خاتون آئی، مشنری تھی، وہ کوئی قریب چرچ تھا تو وہ ہوتے ہیں وہاں پہ مشنری پھرتے ہیں کہ کوئی آئے نیا شخص تو اس کو دعوت دیں کسی طریقے سے. تو پیچھے سے آئے آ کے کہنے لگی ڈو یو نو گاڈ لوز یو. کہنے لگا کہ اس خاتون کا یہ جملہ بولنا تھا اور میرا جسم کانپنا شروع ہو گیا کہ میں رب کو کہتا رہا ہوں اور مجھے اس بات کی امید نہیں تھی کہ مجھ تک یہ پیغام واپس آئے گا کہ ڈو یو نو گاڈ لوز یو، تمہیں پتا ہے کہ خدا تجھ سے محبت کرتا ہے. جیسے ہی میں نے یہ بات بولی، وہ بزرگ ہیں ماشاءاللہ، سینئر کافی عمر کے ہیں، تو
انہوں نے کہا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں کہ اللہ رب العزت کی محبت کے میں نے کتنے واقعات اپنی زندگی میں دیکھے ہیں۔ اس نے ایک واقعہ شروع ہی کیا تو رونا شروع کر دیا اس نے، اتنی بلند آواز میں رویا کہ یقین کریں کہ اس بندے نے رونگٹے کھڑے کر دیے میرے۔ اب میرا ایجنڈا تھا، میرا یہی ایجنڈا تھا کہ ہم اپنی گفتگو میں کسی نہ کسی بہانے سے رب کا ذکر لے آئیں، رب کو یاد کر لیں، ٹھیک ہے۔ تو مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ ذکر اتنا آگے نکل جائے گا، اتنا آگے نکل جائے گا۔ تو ہوتا کیا ہے کہ ہماری یہ ذمہ داری ہے، ہمیں یہ اخلاقی طور پر بھی، شرعی طور پر بھی، اور انسان ہونے کے ناطے سے بھی، مسلمان ہونے کے ناطے سے بھی، کہ میں رب کو بھولوں نہ، کبھی نہ بھولوں، جو مرضی ہو جائے کسی نہ کسی بہانے سے رب کو یاد رکھوں۔ بتایا تھا نا کہ محبت کی علامات کے بارے میں، جب ہمارا وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت پہ ہماری بات ہو رہی تھی کہ جہاں سچی محبت ہو وہاں ایک ماں ہے نا، اپنے جو بچہ فرما بردار ہوگا، جو مطیع تابع دار ہوگا، کوئی بھی رشتہ دار آئے، کوئی بھی سہیلی آئے، کوئی بھی محلے دار آئے، ٹھیک ہے، وہ اسی لڑکے کی، بچے کی ہونا نہیں چاہیے تعریف تو، لیکن وہ ماں بے بس ہو کے بتائے گی کہ میرا یہ بچہ کیا کرتا ہے، کیا کرتا ہے، کیسے کرتا ہے۔ اور اگر بچہ فوت ہو جائے تو وہ بہت زیادہ یاد کرتی ہے۔ کیوں یاد کرتی؟ محبت ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہی وہ محبت کی علامت ہے کہ آپ اللہ کے ذکر کو، ذکر سے مراد یہ نہیں کہ آپ تسبیح کرتے رہیں، یہ بھی ذکر ہے، اللہ کے نام کو، اللہ کے ساتھ محبت کو، لوگوں کے تعلق کو کیسے آپ بحال کرتے ہیں، یہ بھی اللہ کی یاد ہے، ٹھیک ہے۔ ذکر کی اقسام، ہم کبھی اس موضوع پہ جائیں گے تو ہم سمجھیں گے کہ ذکر کی کتنی اقسام ہیں اور ذکر کیسے کیا جا سکتا ہے۔ کیا میں بھی ذکر کر رہا ہوں اس وقت؟ ہاں جی، میں بھی کر رہا ہوں، آپ لوگ بھی کر رہے ہیں، میں بول کے کر رہا ہوں، آپ سن کے کر رہے ہیں، ذکر ہی کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ رب کو یاد کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، الحمدللہ۔ فَاتَّقُوا النَّارَ، تو بچو آگ سے جس کا ایندھن ہوں گے لوگ، والحجارۃ، اور پتھر۔ اب حجارہ سے کیا مراد ہے؟ یہاں سے دو چیزیں مراد ہیں، ایک تو وہ پتھر جو رائج تفاسیر کے اندر ملتا ہے کہ وہ پتھر جو جسے پوٹاشیم کے پتھر بول رہے ہیں، جو دھماکے وغیرہ کرنے کے لیے جو پتھر استعمال ہوتا ہے، پاؤڈر جس سے بنا کے، تو وہ پتھر ہوں گے جو کہ جہنم کو مزید خطرناک بنا دیں گے۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ پتھر دل بھی پتھر ہو جاتے ہیں، وہ پتھر دل، ٹھیک ہے، ان سے مراد وقودها الناس، لوگ تو ہوں گے، اور ان کے پتھر دل، ٹھیک ہے، یہ بھی اس سے مراد لیا جا سکتا ہے۔ اعدت، جسے تیار کیا گیا ہے کافرین، کافروں کے لیے۔ سوال ہے کافر کسے کہا جاتا ہے؟ اس موضوع پہ بڑی ڈیٹیل سے بات ہوئی ہے، بتائے گا کوئی کہ کافر کسے کہا جاتا ہے؟ اب میں پہلے سینیریو بلڈ کر دوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ وہ لوگ جن کو پتہ نہیں ہے، ایک شخص ہے میرے ساتھ کام کرتا ہے، میں نے اسے کبھی بلایا نہیں، کبھی اس کے ساتھ کسی موضوع پر، اللہ رسول کے موضوع پر بات نہیں ہوئی، کبھی میں نے اسے اسلام کی خوبصورتی، اسلام کی حقانیت کے بارے میں بات نہیں کی، اور اس کے ساتھ کوئی تعلق بھی نہیں ہے، لیکن ہم اکٹھے بیٹھتے ہیں، اکٹھے کام کرتے ہیں۔ کیا میں اسے ویسا ہی کافر سمجھوں گا کہ دوسری سائڈ پہ کافر ہے جس کو ایک شخص ہے جو مسلمان نہیں ہے، میں نے اسے دعوت دی، اس کو اسلام کے بارے میں سمجھایا، اس نے سوال و جواب کیے، اس نے سمجھا، آرگیو کیا، ٹھیک ہے، بہت ساری باتوں پہ آ کے ضد کی، انکار کیا۔ اب یہ شخص اور وہ شخص کیا دونوں برابر ہیں؟ کیا دونوں سے میں ایک جیسا سلوک کروں گا؟ یا پھر کافر کون ہے؟ کوئی بتائے گا؟ انکار کرنے جو والے حق کو کو سن کافر کے کہتے ہیں۔ جی، وہی سیم بات، حق کو سن کے انکار کرنے والا، نہیں ایکسپٹ کرے۔ تو میں کیسا سلوک کروں گا؟ ہمیں تو اسی طرح سے محبت سے پیش آنا چاہیے اور اس کو مزید بتاتے رہنا چاہیے، ہمیں پوری کوشش کرنا ہے آخر وقت تک کہ اس کو صحیح گائیڈ کرتے رہیں۔ اسی آیت کو دیکھیں، فَاتَّقُوا النَّارَ، آگ کا معاملہ کب آئے گا؟ مرنے کے بعد۔ تو مرنے کے تیار کن بعد، لوگوں کے لیے جی، کی گئی ہے؟ کافروں کے لیے۔ تو فیصلہ بھی کب ہوگا؟ قیامت کے دن۔ مرنے کے بعد۔ میں نہیں فیصلہ کر سکتا کون کافر ہے کون نہیں کافر۔ ہاں، کافر دراصل وہ ہوتا ہے جس نے انکار کیا ہو، جس تک پیغام پہنچا ہو، ٹھیک ہے، جس کو آپ نے دعوت دی، اس نے سن لیا، سمجھ لیا،
ٹھیک ہے، جو بھی اس نے عذر کیا، محفل ختم ہو گئی، اس نے اس کو سمجھنے کی کوشش کی، فکر کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ ضد میں آ گیا، انکار کر دیا. اب اگر وہ دوبارہ ملاقات آپ کی نہیں ہو سکی، وہ بندہ سفر کر کے مسافر تھا یا کسی جاب کے سلسلے میں کسی اور علاقے میں چلا گیا ہے، وہیں پہ اس کا وقت گزرا، وہیں پہ مر گیا. اب یہ جو بندہ ہے اس بندے سے مختلف ہے جس تک اسلام کا پیغام پہنچا ہی نہیں، بالکل ہی نہیں پہنچا. اور یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ ہم سمجھیں گے، یہ ہم سمجھیں گے. ہم نے سمجھا ویسے یا ایھا الناس کے اندر کیا سمجھا تھا ہم نے؟ یا ایھا الناس اعبدو، اے لوگو عبادت کرو، کیا سمجھا تھا اس کے اندر؟ ریلی کس کو یاد نہیں ہے؟ سر کیا پوائنٹ پوچھنا چاہ رہے ہیں آپ؟ کہ پوائنٹ یہ ہے کہ ایک ایسا شخص جس تک پیغام پہنچا ہی نہیں، اس تک پیغام پہنچانے کے لیے ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ یا ایھا الناس کے اندر ہم نے کیا سمجھا تھا اس بارے میں؟ It's okay. You're not the only one. ماشاءاللہ. اوکے، یا ایھا الناس میں ہم نے سیکھا تھا. ہاں جی، ویسے یہ جو آپ بتا رہے ہیں وہ تو آپ بتائیے گا ضرور، لیکن کل اس پہ تھوڑی سی ڈسکشن بھی ہوئی تھی کہ ایک پرسن جو جانتا ہے اس کو بتایا گیا، سمجھایا گیا، لیکن پھر بھی اس نے انکار کیا ہے. اور ایک وہ پرسن جو کنفیوزڈ ہے، جس سے آپ نے حجاب کی اگزامپل بھی دی تھی، تو ان کو پھر ہم ایکولی ٹریٹ نہیں کریں گے. تو جو جسے نہیں معلوم کہ وہ اس انوائرمنٹ میں گرو ہی نہیں کیا ہوا، اس تک آپ جب پیغام پہنچائیں گے، بتائیں گے، تو پھر اس کے لیے آپ کو تھوڑا ٹائم دینا پڑے گا اور ویٹ اصل کرنا میں پڑے گا. ماشاءاللہ. جی، حجاب کی اگزامپل آپ نے دی تھی کہ ایک لڑکی جو ٹوٹلی حجاب نہیں کرتی ہے، بلکہ ایک ماڈرن قسم کی ڈریسنگ میں ہے، جیسے ویسٹرنائز ہے، اور ایک لڑکی جو ایسے گھرانے میں پیدا ہوئی ہے جہاں پہ حجاب جو ہے وہ اس کو کیا جاتا ہے اور وہ سارے ان طور طریقوں کو سمجھتی ہے. تو پھر دونوں میں ڈفرنس آئے گا. وہ اس لیے آئے گا کیونکہ جو نان حجابن ہے اس کو اگر آپ حجاب کی طرف لے کے آئیں گے تو اس کے لیے وہ بالکل ایک نئی چیز ہوگی، اور اس کو پریکٹس کرنا اس کے لیے ابھی بہت آسان نہیں ہوگا، اس کو تھوڑا ٹائم لگے گا. اوکے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہاں پہ نا میں بات ایک تھوڑی سی کرتا چلو کہ ہم نے ہر کسی کے ساتھ سلوک ایک جیسا کرنا ہے، خواہ اس نے دعوت قبول کی یا نہ کی. سمپل از دیٹ. ہم نہیں سلوک ڈفرینٹ کا. میرا سوال کرنے کا مقصد ہی یہ تھا کہ ہمارے اندر اگر وہ سوچ ہے تو وہ فکس ہو جائے. ہم کسی غیر مسلمان کے ساتھ غیر معیاری سلوک کر ہی نہیں سکتے جب تک کہ وہ بندہ پہل نہ کرے، اور اس پہل کے بدلے میں اتنا ہی ہم سختی کریں گے جتنی سختی ہوئی ہے، وہ بھی انتقام کے طور پر. اگر نہیں تو وہاں پہ بھی درگزر کا ہی حکم ہے، دلیل کیا ہے؟ دلیل ہمیں وہ مزید ہم سمجھیں گے. جی ارسلہ، آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. سر آپ نے یا ایھا الناس اعبدوا کے بارے میں بتایا تھا کہ ہمیں ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا اعبدوا ربکم، کہ ہر عمل ہم نے اللہ کے مطابق کرنے، ہم اللہ کی عبادت کریں گے. نہیں، آپ سوال بات کہیں اور لے کے جا رہی ہیں. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، لیکن آپ کسی اور چیز کے بارے میں بتا رہی ہیں. جو سوال ہے کہ لوگوں تک پیغام ہم نے کیسے پہنچانا ہے، تو ہم نے یہ سمجھا تھا، میں بتا دیتا ہوں. ہم نے یہ سمجھا تھا کہ یا ایھا الناس، پہلی دفعہ خالق اپنی مخلوق سے مخاطب ہے یا ایھا الناس کے اندر ڈائریکٹلی. ہم نے سمجھا تھا کہ کل کیوں نہیں ہے یہاں پہ، یاد ہے کل کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اللہ رب العزت نے ڈائریکٹ خطاب کیا ہے ہم سے، انسانوں سے. اور ان کو کیسے پتہ چلے گا کہ رب ہم سے مخاطب ہے؟ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ قرآن ان تک پہنچائیں. This is what I was trying to ask. جزاکم اللہ خیر. اب ہم آتے ہیں واپس. اعدت للکافرین، انہی لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جنہوں نے انکار کیا. ٹھیک ہے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر کوئی میری امت سے جنت میں سے داخل ہوگا الا من ابا،
سوائے اس کے جس نے انکار کیا۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ قیل من یابا یا من ابا، کون انکار کرے گا یا رسول اللہ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اطاعنی داخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی جنت میں داخل ہوا، ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری نافرمانی کی اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ اب آ جائیں اگلی آیت۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بڑی خوشی کی بات ہے، ہم اگلی آیت کو ہاتھ لگا رہے ہیں۔ اگلی آیت کا سٹارٹ آداب پہ بات ہو رہی ہے۔ کس چیز کے آداب پہ بات ہو رہی ہے ویسے سوال ہے؟ کھانا کھانے کے آداب۔ او یس، کیونکہ یہاں پہ جنت کا ذکر ہے، تو ہماری جو پچھلی 5-6 کلاسوں میں ہم نے کھانا کھانے کے آداب کے بارے میں بات کی ہے نا۔ کھانا کھانے کے آداب نہیں، دعوت کے سر؟ رشتہ، او دیکھا کھانا پینے کا، دیکھا مجھے معلوم تھا آپ یہی کہو گی۔ کھانا کھانے کے آداب نا، کیسے کھانا ہے؟ سر دعوت کیسے دینی ہے؟ وہی دعوت دینی، او اچھا، کھانا کھانے کے آداب نہیں، لوگوں کو دعوت، دین کی دعوت کیسے دینی ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں اگر لفظ اکیلا دعوت بولیں گے تو میں ٹھیک تھا پہلے پوائنٹ پہ، ٹھیک ہے۔ ہاں تو کھانا کھانے کے آداب کے بارے میں بات نہیں ہو رہی ہے، لوگوں کو دین کی طرف دعوت کیسے دینی ہے اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ ہاں جی، تو اب بات یہ ہو رہی ہے ہم نے پہلے سمجھا پہلا گروپ ہے جو قرآن پڑھ رہا ہے، سن رہا ہے اور خود اس کو پروسیس کر رہا ہے۔ دوسرا گروپ یہ ہے کہ لوگوں کو دعوت دینی ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ تو غیر مسلمان ہیں، یا ایھا الناس اعبدوا کے اندر کوئی بھی ہے، وہ تو ایک گروپ ہے، وہاں پر آ کے تو مجھے بہت زیادہ ادب و احترام، محبت، پیار سب کچھ سمجھ لیا ہمیں۔ اب میں نے اپنا چہرہ بدلا، یعنی چہرہ پھیرا ایک خاص گروپ کی طرف جو ہے مسلمان، جنہیں ایمان والے کہا جاتا ہے۔ جیسے آپ میرے سامنے مخاطب جو سن رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ میرے سامعین ہیں مثال کے طور۔ اب سوال یہ ہے کہ آپ سامعین کو ایز اے داعی میں نے کیسے بات کرنی ہے؟ یہ ہے تیسرا ادب سکھایا جا رہا ہے ہمیں دعوت کے حوالے سے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ پہلا حکم ہے، قرآن مجید میں پہلا حکم ہے۔ کوئی بتائے گا اس سے پہلے کوئی آیت جس میں حکم دیا گیا ہو کسی چیز کا؟ حکم 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 حکم۔ عربی گرامر والے طلباء ہیں پر انہوں نے تو فیل پڑھا ہی نہیں، وہ ابھی تک تو فیل ہی رہیں گے نا۔ کول کول والی آیت کہاں سے آ گئی؟ کون سی آیت ہے کول؟ مجھے قرآن پاک کے آخر میں ہے کول۔ جی بصیرت، آپ فیل سر آپ فیل پوچھ رہے ہیں کون؟ اصل میں ڈسکنیکٹ ہو گئی تھی بیچ میں۔ کوسچن کیا کیا تھا آپ نے؟ میرا سوال یہ ہے کہ بشر سے پہلے کون سی ایسی آیت ہے جس میں حکم دیا گیا ہو ہمیں، حکم کی آیت ہو مسلمانوں کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، کسی کے لیے بھی حکم کی آیت ہو جس میں حکم دیا جا رہا ہے، مجھے معلوم ہے آنسر، I don't remember the answer. اگر تو فعل امر کی بات ہو، فعل امر کی بات ہو تو ایک فعل امر موجود ہے اس آیت سے پہلے۔ کون سی والی آیت ہے سر؟ دوبارہ سے بتائیے گا، ریڈ کر کے آیت۔ ہم جس آیت یہ کی والی میں بات کریں وہ 25 نمبر آیت ہے سورۃ البقرہ۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، اور خوشخبری سنائیے، بشارت دیجیے۔ بشر، ہاں بشر اس فعل امر۔ ہاں جی، this is the only فعل امر، I'm talking about any فعل امر that is used before this word, this verb, this verb۔ اس مطلب اس صورت میں، سورہ بقرہ میں؟ پیاری بہن وہی تو بات کر رہا ہوں نا، اس آیت سے پہلے سورۃ البقرہ یا سورۃ الفاتحہ، اس آیت سے پہلے فعل امر، اچھا، فعل امر۔ ایک تو سر اعبدو فعل امر یہاں پہ استعمال ہوا ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا، لیکن ڈائریکٹ حکم نہیں ہے، ٹھیک ہے مان لیا، ماشاءاللہ ایک امر آ گیا، ماشاءاللہ۔ اور جیسے بیوٹیفل، ایک اور ہے،
या अय्युहन्नास उबुदू, माशाल्लाह। ये तो लोग मुखातब है ना। आमनु व इज़ा लकुल्लज़ीना आमनु। ना 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 सर तुफसिदू तो नहीं होगा और फसाद ना वइज़ा क़ील लहुम आमिनू, ठीक है, आप आमिनू आपने सही कहा है, हाँ जी, आमिनू ठीक हो गया, ईमान लाओ, हुक्म दिए जा रहे हैं जी। लेकिन वो भी एक गैर के जुमले में है, यानी अल्लाह ताला मुखातब नहीं है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुखातब नहीं है, लेकिन फेल अमर है, ठीक है आपने। और ला तुफसिदू फिल अर्द, तुफसिदू तुफसिदू फिल अर्द। ला तुफसिदू फेल नहीं है, फेल अमर है, लेकिन फेल नहीं है, ठीक है, मना किया जा रहा है, फेल हुक्म। नाहिया, फेल नाहिया है लेकिन हाँ जी, वो है इहदी। चलो एक और ऐड कर लें, माशाल्लाह सही है। इहदी वो एहदिन सिरातल फेल अमर है, मुस्तकीम। ओबुदू फेल अमर है, आमिनू फेल अमर है, ला ताबुदू फेल अमर है, लेकिन नहीं है। उसके बाद हमारे पास है ये वाला बशीर। लेकिन फर्क समझना है, मैं जो नुक्ता बताना चाह रहा था उस पर गौर करना है। या अय्युहन्नास उबुदू, अब मुखातब हैं अल्लाह लोगों से, ओबुदू आ गया, लोगों से मुखातब हैं, आमिनू आ गया, ठीक है। जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुक्म दिया है दावत के सिलसिले में, दावत के सिलसिले में वो पॉइंट ही चेंज हो गया ना, एंगल ही चेंज हो गया स्टोरी का। तो सबसे पहले मुखातब है खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब इसी आयत के तहत मैं भी मुखातब हूं, हर वो दाई मुखातब है इस आयत के तहत। इस आयत में क्या कहा जा रहा है? वह बशीर, बशारत दीजिए उन लोगों को जो ईमान लाए। अब इसका ना स्नैरियो बिल्ड करते हैं। स्नैरियो क्या है? इत्तेफाक हुआ मुझे किसी मस्जिद में जाके नमाज पढ़ाने का, ऐसे समझ लें। नमाज के लिए मुसल्ले पे गया, या नमाज पढ़ने का इत्तेफाक हुआ, कोई मेहमान आए, वो आके उनको नमाज का कहा, उन्होंने नमाज पढ़ाई। अब वो चेहरे की तरफ देख रहे हैं जैसे वो कुछ कहना चाहते हैं, या वो कहना शुरू हो गए हैं। अब उन्हें कैसी बात करनी है? कोई मुलाकात नहीं है, कोई जान पहचान नहीं है, पहली दफा सिटिंग हुई है, पहली दफा मुलाकात हुई है, पहली जो है ना जमात टुगेदर है, ठीक है। अब बात क्या कही जाए, क्या दरस दिया जाए? या ईद का दिन है, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो पहली दफा मस्जिद में आते हैं साल के बाद। अब इन लोगों को किस तरीके से मुखातब किया जाए? क्या मैं उनसे कहूं, यानी दरस में जैसे ही मौका मिला, तुम ये करते हो, लोग ये करते हैं, लोगों को ऐसे नहीं करना चाहिए, जहन्नम में जा रहे हैं, अल्लाह ताला को नाराज करते हैं, आ, अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं, क्या बनेगा, सब कुछ, यानी एक नेगेटिव स्पीच, अल्लाह का अजाब, गुस्सा, सब कुछ। ईद का दिन है, इमाम साहब खड़े हो गए हैं, उसने उसने भी तलवार निकाल ली कि तुम्हारा ईद के दिन मस्जिद में आने का फायदा क्या है अगर तुम सारा साल मस्जिद में नहीं आते, ठीक है। किस तरीके से जो है ना तुम उम्मीद कर सकते हो कि तुम्हारा ईद के दिन मस्जिद में आना तुम्हें फायदा देगा अगर तुम सारा साल रमजान में मस्जिद में नहीं आ सके? तो मैं मुसलमानों को, जो अपने आप को मुसलमान समझते हैं, उनसे मैं ऐसे मुखातब हूँगा जो समझते हैं कि अल्लाह हैं, ये ईमान है उनका, जिनका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान है, यकीन है, मोहब्बत भी होगी, करते हैं, ठीक है। और आखिरत पर भी ईमान है, फरिश्तों पर भी ईमान है, कोई शक नहीं है ज़हन के अंदर। उन लोगों को मैं कैसे मुखातब हूँगा? तो वो अदब सिखाया जा रहा है, वबश्शिरिल लज़ीना आमनू, वबश्शिरिल लज़ीना आमनू। अब उनको खुशखबरी किस बात की देनी? सारी जिंदगी मस्जिद में दाखिल नहीं हुआ, 50 साल 60 साल की उम्र हो चुकी है, पहली दफा मस्जिद में आया, और मैं तो जुमा पढ़ा रहा हूँ, मुझे नहीं मालूम कौन आ रहा है कौन जा रहा है, तो मैं कैसे फिर किसको मुखातब करूंगा, किस तरीके से मुखातब करूंगा? हाँ जी, यही पॉइंट समझना है। सबसे पहले हमारी डिस्कस हो चुकी है कि कैसे मुस्बत सोच का आगाज किया जाता है, बहुत बेहतर तरीके से। तो इस आयत के अंदर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक टेक्निक सिखाई है कि इंस्टेड ऑफ एक बंदे को मायूस करना, डराना, परेशान करना, या उसे इस सोच पे मजबूर करना कि मैं तो माफी का हकदार ही नहीं हूं, उसको इस बात की उम्मीद देना कि मुझे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्यों मस्जिद में खींच के लाए हैं, कौन सी ऐसी अच्छाई फिर भी मेरे अंदर आपको नजर आ रही है जो मुझे नहीं नजर आ रही, कौन सी ऐसी बेहतरी है जो मुझे अपने अंदर लानी चाहिए कि मेरा
جس رب نے مجھے اپنے گھر میں بلایا ہے میں اس کے گھر کے اندر آنے کے قابل ہو جاؤں. کون سی ایسی اچھائی ہے جو مجھے بہتر انسان بنا سکتی ہے؟ بجائے اس کے کہ ہم ان کو منفی سوچ دیں، ان کو مثبت سوچ کی طرف سوچنے پر مجبور کریں. پھر فائدہ کیا ہوگا؟ ان کو مسجد میں آنے کا فائدہ نظر آئے گا، وہ اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھیں گے. بجائے اس کے اب ایک بندہ وہ ہے جس کو امید ملی ہے، وہ اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھے گا، وہ لوگوں سے کہے گا یار پتہ نہیں کیسے میں مسجد میں گیا، اور آگے جیسے ہی میں مسجد میں داخل ہوا امام صاحب نے ایک بات کہی، میری زندگی ہی بدل دی. دوسری طرف بندہ مسجد میں داخل ہوا، امام صاحب پہلے نمبر پہ، میں اپنی بات کر رہا ہوں، میں پہلے اپنے حالات سے تنگ، اوپر سے تنخواہ سے تنگ، اوپر سے کیا نام ہے جماعتیوں کے رویے سے تنگ، اوپر سے مجھے وہ لوگ مسجد میں آتے نہیں، پھر جو لوگ آ گئے عید کے بہانے، اب میرے اندر جو پورے سال کا غصہ جمع تھا وہ نکالا. کفر، منافقت، جہنم، اللہ کا عذاب، غصہ، یہ میں نے جھنڈے نکالی ہیں اور ایک ایک کر کے لہرانا شروع کر دیا. یہ جہنم ہے، یہ ان لوگوں کے لیے جہنم ہے، ان لوگوں کے لیے لا حول ولا قوت الا باللہ، استغفر اللہ. اب وہ جو بندہ مسجد میں داخل ہوا، اللہ اکبر، اس کے ذہن میں تھا کہ میں بہت پاپی ہوں، بہت گنہگار ہوں، تو پتہ نہیں مجھے معافی ملے گی کہ نہیں ملے گی. اور اوپر سے وہ مسجد میں داخل ہوا اور امام صاحب یہی بتا رہے ہیں بھائی معافی ہے ہی نہیں. وہ کہے گا بھائی اس مسجد میں مجھے پھر کیا فائدہ، اب میں جو کر رہا ہوں بڑھ چڑھ کے کروں، مرنا تو ہے، معافی تو ہے نہیں، لہٰذا جو ظلم ہوتا ہے کریں. امیجن کتنا بڑا نقصان ہو رہا تھا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. یہی ہوتا ہے کہ نیگیٹو جب سنتے ہیں تو پھر آپ کا دل ہی نہیں چاہتا کہ آپ نیکی کی طرف اور آگے بڑھیں، آپ ڈپریس ہو جاتے ہیں. کیونکہ اسی لیے بشیر کی بشارت دو اچھے اچھے اس کی، تاکہ اس کا دل لگے وہاں. جیسے انہیں 99 قتل کرنے والے کو کہا تو انہوں نے کہا سوا بھی کر کے پورا کر لو. اگر آپ اس کو اچھی وہ کہیں کہ اللہ معاف کر دے گا تو پھر وہ سوا قتل نہیں کرتا بلکہ توبہ کرتا وہ نے. تو وہی ہے کہ بشارت دو تو اچھی اچھی باتیں بتاؤ تاکہ میں لوگ اٹریکٹ ہوں. اب بات کیسے کرنی ہے بشارت میں، ایک اور مثال دے دوں، ٹھیک ہے. لا حول ولا قوة الا باللہ. وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات. That was a really good point. لا حول ولا قوة الا باللہ. اب مثال کے طور پر ایک بندہ مسجد میں داخل ہو گیا، ٹھیک ہے، یہ ہماری بات ہوئی ہے کہ وہ تھکا ہوا تھا اپنی زندگی سے، آوازار تھا، مایوس تھا، اور اس نے پلان کیا ہوا تھا کہ بھئی جو ہے نا مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں کہاں جاؤں. چلو اللہ تعالیٰ نے اس کے ذہن میں ڈالی کہ آپ جاؤ مسجد میں جاؤ. اس نے چلنا شروع کر دیا، مسجد پہنچا، اور یہ پوائنٹ مجھے یاد آ گیا کہ اللہ تعالیٰ کے احسانات کاؤنٹ کیا کریں، یہ پوائنٹ مجھے یاد کرانا ہے. وہ مسجد میں داخل ہوا تو امام صاحب بات کر رہے ہیں. انہوں نے پہلے اللہ رب العزت کی انسان سے محبت کے بارے میں بات کی کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے کیسے محبت کرتا ہے، جیسے ابھی حدیث کے بارے میں بات کی ہے، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک جب بندہ توبہ کر کے واپس آتا ہے، توبہ کرتا ہے، یعنی توبہ کا مطلب واپس آنا ہے. اس موضوع پر بھی ہماری کافی ڈیٹیل سے بات ہوئی ہے. انسان کی توبہ پر جو اللہ رب العزت کو خوشی محسوس ہوتی ہے، انسان کی توبہ پر جو اللہ رب العزت کو خوشی محسوس ہوتی ہے، اس کی مثال دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک شخص ہے، سفر کر رہا ہے، جنگل میں اس نے قیام کے لیے پڑاؤ کیا، اپنی اونٹنی کو یا اپنے گھوڑے کو، اپنی سواری کو اس نے کیا نام ہے ریسٹ کے لیے چھوڑ دیا، گھاس وغیرہ کھانے کے لیے چھوڑ دیا، ٹھیک ہے، اور خود وہ درخت کے ساتھ ٹیک لگا کے سو گیا. جیسے اس کی آنکھ کھلی تو وہاں پہ کوئی سواری نہیں تھی، بڑا ڈھونڈا، بہت ڈھونڈا، سواری نظر نہیں آئی.
थका हारा वहीं पे आके फिर बैठ गया। इतना थका था कि आग आग फिर लग गई। जैसे ही आंख खुली तो उसके सामने उसकी ऊँटनी खड़ी थी। वो इतना खुश हुआ कि उसने उसने जो कहना था कि अल्लाहुम्मा अंता रब्बी व अना अब्दुक, ऐ अल्लाह तू मेरा रब है और मैं तेरा बंदा हूं, उसने ये जुमला ही बदल दिया एक्साइटमेंट के अंदर। पर पीछे जज्बात मुखलस हैं, नीयत मुखलस है। ठीक है। तो क्या हुआ, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, अब उसकी एक्साइटमेंट के बारे में बताया गया ना, उसको जो खुशी हुई है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस बंदे से भी ज्यादा खुशी अल्लाह रब्बुल इज्जत को होती है उस बंदे के बारे में जो तौबा करता है। तौबा क्या करता है? इमेजिन, इमेजिन एक बंदा है, वो 70 साल का है। उस बंदे के कलमा पढ़ के मुसलमान होने पर हम क्यों खुश होते हैं? क्यों क्यों खुश होते हैं? और एक 70 साल मुसलमान है, वो अपनी जिंदगी में तब्दीली लेके आता है, तो हम उस पर क्यों उंगलियां उठाते हैं? ठीक है। होना क्या चाहिए? हमें ये बताना चाहिए कि जैसे अल्लाह रब्बुल इज्जत एक 70 साल, 50 साल, 60 साल इंतहाई शदीद बागी किस्म का मुनकर, मुशरक, जानी, पापी, हर किस्म का जुर्म करने वाला, जब वो अल्लाह की तरफ आता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके एक मुंह से निकाले हुए कलमे पे उसके सारे गुनाह सिर्फ मुआफ ही नहीं कर देते बल्कि नेकियों में भी बदल सकते हैं। क्या है? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। वो रब इतना अगर गुस्से वाला है, इतना अजाब देने वाला है, सजा देने वाला है, बैठा है हर वक्त इंतकाम की आग में, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, जो कि टिपिकल पाकिस्तानी जाहल मुल्लाओं ने ये सोच बीड़ की हुई है। ठीक है। उस सोच के मुताबिक होना क्या चाहिए कि वो बंदा आया है, जैसे ही उसने कलमा पढ़ा, पहले उसके उतनी उसको उसके टुकड़े होते, उसको दोबारा जोड़ा जाता, उसको बार बार सजा मिलती उसके गुनाहों से, सजा देने के बाद उसको पाक किया जाता, उसको आग में जलाया जाता, जला के उसको नया शख्स उसको राख से बनाया जाता, फिर उसका कलमा तस्लीम किया जाता, फिर हम कहते हैं हाँ जी ये है अल्लाह रब्बुल इज्जत का इंतकाम। हसद के मारे हुए कैसे कह लें, अ, मैं क्या बोलूं, ये एक सोच पूरे सोसाइटी पे है। माँ की तरफ से भी आती है, बाप की तरफ से भी आती है, रहती कहती कसम मसीह में पूरी हो जाती है। माँ भी अल्लाह के नाम पे धमकियां देती है, बाप भी अल्लाह के नाम पे धमकियां देता है। ठीक है। अल्लाह के नाम पे अपनी चल नहीं होती, सॉरी, अपनी चल नहीं रही होती, या अपने अपने ख्यालात या मनमानियों को पूरी करवाने के लिए दरमियान में रब का नाम, रब का अजाब, रब का गुस्सा पेश किया जा रहा होता है, और पता भी नहीं होता कि हम क्या नफसियाती डैमेज कर रहे हैं बच्चे का। इस मौजू पे काफी तफसील से बात हुई हुई है। आई डोंट वांट गो इनटू डिटेल। आप पीछे जाके मेरे ख्याल में हरानो की साइड पे, हाँ, वो अल्लाह ताला की मोहब्बत, अल्लाह ताला की मार्फत में ही ये सारी बात हुई है। अच्छा। अब है वबश्शिरिल लज़ीना आमनू। अब ये पॉइंट समझिएगा जो मैं बताना चाह रहा था। खुशखबरी दे दीजिए, बशारत दे दीजिए उन लोगों को जो ईमान लाए। इसका मतलब ये हुआ कि हम मोमिन लोग, मुसलमान लोग आपस में मिलें, एक दूसरे के लिए राहत, खुशी, बशारत का सामान पैदा कर दें। और बशिर, मैं ना दुख के साथ ये पूछने वाला हूं कि हमारे खानदानी सिस्टम जो है ना, खुशखबरियां सुनने का तो सिस्टम ही बंद हो गया है। कोई बताएगा जो रोजाना खुशखबरियां सुनता है, कोई हाथ खड़ा करेगा? ऐसा खुशकिस्मत मुझे उम्मीद है बहुत से होंगे कि जो रोजाना रोजाना एक ना आधी खुशखबरी अपने घर वालों से, रिश्तेदारों से, मोहल्लेदारों से, इर्द गिर्द के लोगों से सुनते हो खुशखबरियां, और मस्जिद में जाए इमाम साहब से सुनने को मिलती हों खुशखबरियां, माँ से, बाप से, उस्ताद से, भाई से, बाप से, खामद से, बीवी से, बच्चों से, इमाम साहब से, मोहल्लेदारों से, इंटरनेट से, सोशल मीडिया से खुशखबरियां। कोई सुनाएगा किनको मिलती है? कोई है खुशकिस्मत? ओ माशाल्लाह, खुशखबरियां। जी जहरा, आप सुनाती हैं या सुनती हैं? जी जी जी, जब कभी बात होती है ये आखिरा के हवाले से, तो मेरे भाई के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत
جو ہیں وہ پازیٹیو ہیں، وہ ہمیشہ خوشخبری ہی سناتے ہیں. وہ دوزخ سے یا اس طرح کی جہنم یا اس طرح کا جو بات ہے نا کہ آپ کا اتنا ہو جائے گا، اس طرح سے ہو جائے گا کہ ڈرنے والی بات ہو جائے اور ہم اس عمل کی طرف کوشش ہی نہ کریں، ویسی بات نہیں کرتے ہوتے. وہ ماشاء پہلے اللہ، ہمیں ریوارڈ کے حوالے سے ہی سمجھاتے ہیں. وہ ماشاء اپنے اللہ. بچوں کو بھی سمجھاتے ہیں تو وہ اسی حوالے سے سمجھاتے ہیں کہ اوکے، آپ کے لیے اللہ کی خوشیاں جو ہے وہ ہوں گی، آپ کے لیے جنت ہوگی، آپ کے لیے آسانیاں ہوں گی. آپ کی جو خواہش یہاں پہ پوری نہیں ہو سکی لیکن آپ نے خالص اللہ کے لیے پھر اپنے عمل کو رکھا تو پھر اللہ آپ کو عطا کرے گا، تو آپ صبر کرو. وہ ہمیشہ پازیٹیو وے سے جزاک سمجھاتے ہیں. جزاکم اللہ خیر. اب اس سے نا پوائنٹ سمجھو جو میں کہنا چاہتا ہوں. خوشخبری دیجیے ایمان والوں کو، ایمان والوں کو خوشخبری دیجیے. اچھا، اس میں جو اہم چیز ہے نا پھر فلیش ہوگی. خیر، وبشر الذین آمنوا، خوشخبری دیجیے، بشارت دیجیے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، عاملوا عمل کیے، الصالحات صالح صالح. اب یہ صالح جو جمع ہے نا، یہ جمع قلہ کہا جاتا ہے. جمع قلہ، چند نیک اچھے عمل کیے. ایک ہوتا ہے بہت زیادہ نیک اعمال کرنا، یعنی اتنے زیادہ نیک اعمال. مثال کے طور پر میں نے اس کی مثال دیتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے نصیحت کیجیے کہ کون سا عمل مجھے جنت میں داخل کرنے کا سبب بنے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کو فرمایا کہ قل لا الہ الا اللہ ثم استقم. وہ بندہ آ کے نصیحت کا مطالبہ کر رہا ہے تاکہ اس کی بخشش ہو جائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے کیا فرما رہے ہیں کہ قل لا الہ الا اللہ ثم استقم. تم نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا ہے نا، اب اس پہ ڈٹ جاؤ، بس اس کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھو، تمہارا ابھی تک یہی کام ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پیغمبر رسول ہیں، سوری رسول خدا ہے. اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی بڑی ذمہ داری دی ہے پوری امت کی اصلاح کی. آپ کو یہ چاہیے تھا کہ آپ کے پاس جب کوئی ایسا شخص آتا ہے اور آ کے کہتا کہ یا رسول اللہ مجھے نصیحت فرمائیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اچھا کیونکہ میں پیغمبر ہوں، میں چاہتا ہوں کہ آپ کے پاس کسی چیز کی کمی نہ رہ جائے، لہٰذا کاپی پینسل لیں اور لکھنا شروع کر دیں. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 15 20 40 50 کرو گے، پھر کہیں جا کے جنت کا کوئی دروازہ شاید کھل جائے اور آپ جنت کے دروازے کے قریب بیٹھنے کے قابل ہو جائیں. نہیں تو جہنم تو پکی ہے نا آپ کی. بجائے اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، بس اس کو ابھی تک مضبوطی سے تھام لو. دوسرا شخص آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے نصیحت فرمائی. تو میں لا تغضب، لا تغضب، غصہ نہ کیا کر، غصہ نہ کیا کر، غصہ نہ کیا کر. بس ہونا یہ چاہیے کہ تم تہجد پڑھا کرو، تم یہ کیا کرو، تم یہ کام کرو، تم وہ کام کرو. پڑھنی چاہیے تہجد، کوئی شک نہیں، وہ سب سے بہترین عمل ہے. ٹھیک ہے، یہ کیا کرو، وہ کیا کرو، کوئی لسٹ نہیں بتائی. تو میں لاتا بتا. اب اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ یہ اعمال نہ کریں. ٹھیک ہے. پھر ایک اور شخص آیا، اس نے آگے پوچھا کہ میں کیا کروں. نہیں سوری، ایک آیا کہنے لگا کہ کون سا عمل ہے میں جنت میں مجھے لے جائے، جنت میں لے جانے کے لیے کون سا عمل ہے. فرمایا کہ تو ایمان لے کے آیا. فرمایا ایمان لے آیا. پھر فرمایا تو نماز پڑھ. کہنے لگا اچھا نماز پڑھوں گا، اس کے علاوہ تو کوئی نماز نہیں ہے. فرمایا تو اگر چاہے تو نفلی پڑھ سکتا ہے. اس نے کہا اچھا. فرمایا اس کے علاوہ کوئی عمل تو نہیں ہے. فرمایا کہ تو صدقہ زکات دے. فرمایا کہ اس کے علاوہ تو کوئی خرچہ نہیں ہے. فرمایا کہ اگر تو چاہے تو صدقہ کر سکتا ہے. کہنے لگا اس کے علاوہ کوئی عمل. فرمایا تو روزے رکھ. کہنے لگا اس کے علاوہ تو کوئی روزہ نہیں ہے. فرمایا فرضی روزے رمضان کے. کہنے لگا اس کے علاوہ کوئی عمل. فرمایا حج ہے اگر تیرے پاس استطاعت ہو. اٹھا جاتے ہوئے کہنے لگا لا ازید علی ھذا ولا انقص، میں نہ اس سے زیادہ کروں گا نہ اس میں کم کروں گا، نہ نفل پڑھوں گا نہ وتر فرض کم کروں گا، نہ نفل نہ سنتیں اور نہ ہی فرض مس کروں گا.
That's it. کیا کہ چل دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ اپنی بات پہ سچا ہے تو جنتی دیکھ لو. عجیب پیغمبر ہے, عجیب پیغمبر ہے. وبشر 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 وبشر. اسباب ڈھونڈیں, وجہ ڈھونڈیں, لوگوں کے چہروں پر خوشیاں, لوگوں کے ذہنوں میں اپنے رب کے بارے میں, اپنی زندگی کے بارے میں شکر گزار بننے کے لیے. مثال کے طور پر میرے روم میٹ ہیں تو وہی میں بزرگ دین کی بات کر رہا ہوں, تو اینڈ مجھے محسوس بھی ہوتا ہے, آئی ڈو فیل اٹ, مجھے احساس بھی ہے. میں نے کہا میں نے کہا کہ میں عجیب لگتا ہے کہ تم جو ہے نا نہیں ایسے نہیں, میں کہ میں آپ کے ساتھ گزرا ہوا وقت یا آپ کے ساتھ جو وقت گزارتا ہوں مجھے بہت اچھا لگتا ہے. بندہ خوش ہو گیا, انتہائی زیادہ خوش ہو گیا. 2 جملے بولے میں. یہی جو ہے فارمولہ ہے جو آپ کو اکثر اوقات یورپین لوگوں میں نظر آئے گا. وہ اس بات کا خیال کرتے ہیں, اور جو چیزیں اسلام نے مسلمانوں کے دی ہیں ہم ان کی پرواہ نہیں کرتے. کتنا بڑا اس چیز کا امپیکٹ ہے اگلے بندے کی سوچ پر, اگلے بندے کے ذہن پر, ہمیں اندازہ نہیں. وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات. بشارت دیجیے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور کچھ نیک اعمال کیے. اس موضوع پر ہم مزید بحث کریں گے, گفتگو کریں گے کل. یہاں تک کوئی سوال نہیں. جی سر, میرا ایک کوشچن ہے. جی کوشچن اس سے ریلیٹڈ تو نہیں ہے, لیکن کل ہم ڈسکس کر رہے تھے تو اس دوران یہ سوال جو ہے وہ اٹھا تھا, تو میں نے تو یہی کہا تھا کہ میں پوچھ کے تو پھر ہی بتاؤں گی. تو سوال انہوں نے یہ کیا تھا کہ کوئی بھی بات کرنی ہو ہمیں تو سب سے پہلے تو سوچنے پڑ جاتے ہیں کسی تیسرے بندے کے حوالے سے کریں تو وہ غیبت تو نہیں ہے. تو اس حوالے سے بہت زیادہ چیک رکھنا پڑتا ہے, کیونکہ غیبت ہم خواتین جو ہیں یا معاشرے میں بہت زیادہ عام ہو جاتی ہے, اور ہم انکانشیسلی اس کو کر جاتے ہیں, اور ہم نوٹ بھی نہیں کرتے کہ ہم وہ عمل کر رہے ہیں. تو اس لیے بہت سوچ سمجھ کے بولنا پڑتا ہے. تو وہ یہ پوچھ رہی تھی کہ ہم اپنے ریلیٹیوز کے حال احوال جو پوچھتے ہیں یا ان کے یہ پوچھتے ہیں کہ ان کی فائنینشیل اسٹیٹ اچھی ہے, ڈائریکٹ ان سے نہیں پوچھا, کسی اور سے پوچھا ہے, وہ کسی مسئلے میں نہیں ہے, کسی مصیبت میں تو شکار نہیں ہے, تو کیا یہ اگر میں ان کے حوالے سے پوچھ رہی ہوں کسی اور پرسن سے تو یہ تو غیبت میں نہیں آئے گا؟ نہیں, شکایت غیبت نہیں ہوتی ہے, اصلاح غیبت نہیں ہوتی ہے. اچھا, میں نے جو کہا تھا کہ میں بات پوری کروں گا, تو وہ کیا پوائنٹ تھا, یاد ہے کسی کو؟ میں نے کر دی تھی بات کہ نہیں؟ جی, کیا پوائنٹ تھا بولے؟ آپ نے کہا تھا اللہ کے احسان ہمیں کاؤنٹ کرنے ہاں چاہیے. ہاں, جزاکم اللہ خیر. اس کو کہا تو تھا کہ میں یہ آپ نے روٹین بنانی ہے کہ صبح سے لے کے شام تک یہ آپ کا ہوم ورک بھی ہے. پتہ نہیں پہلے والا ہوم ورک ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے, یہ اگلا ہوم ورک ہے. میں نے بتایا بھی ہے لیکن دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں. صبح سے لے کے شام تک آپ نے کاؤنٹ کرنا ہے کہ کتنی غلطیوں سے اللہ رب العزت نے آپ کو محفوظ کیا ہے. بولنے سے, کہ بول کے اپنا نقصان ہو سکتا تھا, کرنے سے آپ کا نقصان ہو سکتا تھا, دیکھنے سے آپ کا نقصان ہو سکتا تھا, آپ کی عزت خراب ہو سکتی تھی, آپ کا وقار خراب ہو سکتا تھا, آپ گناہ کر سکتے تھے, آپ جرم کر سکتے تھے, کچھ بھی کر سکتے تھے. یا کتنی فیورز آپ کو ملی ہیں صبح سے لے کے شام تک, اور شام کو کاؤنٹ کیا کریں. یاد رکھ لینا, جیسے آپ کو اللہ رب العزت کے احسانات نظر آنا شروع ہو گئے, آپ کو اپنے رب سے سچی محبت ہو جائے گی, اور آپ کے دل سے سچا شکر نکلے گا. جھوٹا شکر نہیں ہوگا, سچا الحمدللہ نکلے گا. یاد رکھ لینا. تو یہ اپنا ہیبٹ بنا لیں, صبح سے لے کے شام تک کاؤنٹ کیا کریں کہ آج دن کے اندر کتنی بار, جیسے میں نے وہ آپ کو وہ بزرگ کی بات بتائی ہے, آپ واٹس ایپ پہ بتانے کی یا کال پہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے اپنے ساتھ رب کا معاملہ رکھنا ہے. وہ بزرگ جو تھے وہ میں نے جب انہیں یہ بات کی کہ مجھے دوست نے یہ بتایا کہ اللہ رب العزت نے اللہ رب العزت کے ساتھ اس کی محبت کا جو انداز ہے اس کو اس طریقے سے رسپونڈ ملا اور وہ اس قدر خوش ہوا. تو انہوں نے جب رونے کے بعد جب اپنی بات سنانی شروع کی تو وہ یہی بتا رہے تھے کہ میں سوچ نہیں سکتا ہوں کہ مجھے
کتنے لوگوں نے کس طریقے سے حج کے موقع پہ میری مدد کی اور مجھے پتہ بھی نہیں تھا، اور کتنے معاملات میں میرے لیے آسانیاں پیدا ہوئیں، اور میں دیکھ رہا تھا کہ اب یہاں پہ میں بے بس ہوں، یہاں پہ اللہ رب العزت کی رحمت اور مدد نظر آ رہی ہے مجھے، اور سوائے میرے پاس رونے کے میری آنکھیں ٹپک رہی ہوتی تھیں، میں دیکھ کے کہ میرے ساتھ میرا رب کیا کر رہا ہے اور میں کہاں پہ کھڑا ہوں۔ یہ فکر پیدا کرنی پڑے گی، وی ہیو ٹو ڈو دیٹ۔ اب اپنے ایمان کو دیکھنا ہے، تو ایمان کیسے نظر آتا ہے؟ یہی ایک طریقہ ہے کہ میں دیکھوں مجھے رب کے مجھ پہ احسانات کتنے احسانات ہیں۔ ان احسانات کے نیچے جب ہم دبنا شروع ہوں گے تو پھر حقیقی شکر نکلے گا، حقیقی عاجزی آئے گی، حقیقی انکساری آئے گی۔ پھر بندہ سمجھے گا کہ یا اللہ میں تو قرض دار ہوں، میں دیندار بہت زیادہ ہوں، میں لینے کا حقدار نہیں، میں تو دینے کا حقدار ہوں۔ لیکن قرآن میں ہے نا، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، یعنی ہم کاؤنٹ ہی نہیں کر سکتے، ان لمیٹڈ اتنے انگنت ہے اللہ کے احسان، کرتے کر کے وہ جو تھک جائیں پوائنٹ گے ہے ہم۔ وہ لیکن جو پوائنٹ ہے وہ تو واقعی ٹھیک ہے۔ میں نے اسی لیے کہا کہ جو چیزیں نظر آ سکتی ہیں، بیسیکلی جو میرا ٹارگٹ ہے وہ رب کو دیکھنے کا ہے، رب کو دیکھنے کا ٹارگٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ ہماری بات ہو چکی ہے، آدھا کسی کو یاد ہے کہ نہیں یاد ہے کہ رب کو دیکھا جا سکتا ہے کہ نہیں دیکھا جا سکتا؟ کسی کو یاد ہے؟ چلو ٹائم ہو چکا ہے اگلی کلاس کا، یہیں پہ بریک لیتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے، ہاں رب کو دیکھا جا سکتا ہے، میں نے یہ ساری بات کی ہے اللہ رب العزت کے معرفت کے سیشن میں۔ کسی کو نہیں معلوم کیسے دیکھنا ہے تو اس سیشن میں جا کے سن لے، آپ کو رب نظر آنا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو جو سنایا ہے صحیح بات پر ہمیں اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے، غلط بات کے شر سے مجھے بھی اور آپ لوگوں کو بھی محفوظ فرمائے۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔